اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسی کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے سورۃ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ دوستو، یہ شعبان رمضان ایک بہترین مہینے ہیں مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ بعض لوگ 40 دن کی چلہ کشی کرتے ہیں، جس میں اگر تھوڑی بہت بد پرہیزی ہو جائے تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور ایک دن یا 2 دن یا ایسے جیسے شعبان میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جیسے کہ ہندو دیوالی اور جو ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں ان میں مختلف منتروں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان دنوں میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان کے اعمال میں ایک زبردست قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم رمضان میں یا شعبان میں کچھ اعمال کرتے ہیں تو چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہانوں پر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اگر اس میں آدمی کچھ صورتوں کے، دعاؤں کے یا پھر ایسے اسماء الہی کی زکوٰۃ ادا کر دے جن سے وہ پورا سال فائدہ لینا چاہیں تو بالکل وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اثرات بھی 1 سال تک تیر سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ شعبان اور رمضان میں مختلف صورتوں جو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اگلے سال تک میں اس سے استفادہ حاصل کر سکوں، اس سے روحانیت حاصل کر سکوں، تو آپ نے ان اعمال کو ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورۃ مزمل شریف کا ہے۔ اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر لیں تو ہمارے چینل پہ بھی اس کے وظائف موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اور بھی ہم وظائف اپلوڈ کریں گے، لیکن یہاں پر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اس عمل سے استفادہ اٹھا سکیں، سورہ مزمل شریف کی روحانیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، یہ عمل ہے 12، 13 اور 14 شعبان کی رات کو، مطلب 11 شعبان کا جو دن گزر جائے تو 12 کی رات آئے گی اس کو، اور 12 کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 13 تاریخ کی رات ہوگی، اور 13 تاریخ اس کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 14 تاریخ ہوگی۔ تو ان تاریخوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ سمجھ لے، آپ نے بعد از نماز عشاء فرض اور سنت پڑھ لینے ہیں۔ فرض اور سنت پڑھ لینے کے بعد آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے 41 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ 41 بار سورۃ مزمل شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر میں کوئی سا بھی درود شریف 41 بار آپ پڑھ لیں، مطلب کوئی سا بھی آپ درود شریف اول آخر پڑھ سکتے ہیں۔ نیت آپ نے یہ کرنی ہوگی کہ یا اللہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تاکہ اس کی روحانیت سے ہر قسم میں فائدہ لے سکوں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کیا صحابہ کرام نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی، جو ان کے وظائف سے استفادہ ہوتے تھے، ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے ان کا کام ہو جاتا تھا؟ نہیں، یہ اصحاب کرام سے یا پھر کسی بھی اسلامی کتاب میں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صرف علماء فن نے اس لیے استخراج کیا ہے کہ صحابہ کرام نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ زنا کرتے تھے، نہ
غیبت کرتے تھے، نہ دوسروں کا حق کھاتے تھے، نہ حرام کھاتے تھے، اور شمع رسالت ان کے سامنے 24 گھنٹے ہوتا تھا، تو وہ اس کو دیکھ کر روحانیت حاصل کرتے تھے، اور اپنی پاک نفسی کی وجہ سے وہ کوئی بھی عمل ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو اثر ہوتا تھا۔ اب چونکہ ہماری زبانیں جھوٹ، غیبت، دروغ گوئی سے اور مختلف گالیوں سے ہم نے اپنی زبانوں کو گند کر دیا ہے، تو اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم ایک چیز جب بار بار پڑھتے ہیں اس سے ہمارے نفس میں تھوڑی بہت پاکی آ جاتی ہے، اور اس پاکی کی وجہ سے یہی صورت یا یہی آیت پھر ہم اس کی روحانیت سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ یہ اس طریقے سے آپ ادا کر دیں۔ اس کے بعد آپ اگر آپ نے 12، 13، 14 کو اس کا عمل کیا، اب آپ نے اس کو روزانہ 3 بار کسی بھی وقت پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ پڑھیں گے 1 سال تک آپ سورہ مزمل کے تمام اعمال سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ جب آپ 3 دن تک اس کو باقاعدہ چھوڑ دیں گے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، لگاتار 3 دن آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا عمل جو ہے آپ کے ہاتھ سے گیا۔ تو دوستو اس طریقے سے یہ بہت ہی مختصر طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے بعد آپ سورہ مزمل کے تمام اعمال سے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کام لے سکیں گے، اور جو عاملین حضرات ہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔